کبھی کبھی گھر کی خاموش دیواریں وہ راز چھپا لیتی ہیں جو دن کے اجالے میں نظر نہیں آتے، لیکن جیسے ہی رات چھا جائے اندھیرا ہر اس راز کو جاگنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہ کہانی ایک ایسے ہی پر اسرار باورچی خانے کی ہے جسے لوگ رات کی رسوئی کہتے تھے، جہاں کھانا صرف جسم کو نہیں بلکہ روح کو بھی متاثر کرتا تھا۔ ایک چھوٹے مگر قدیم گاؤں چاند پور میں ایک پرانا حویلی نما مکان تھا جسے سب لوگ بیری والا مکان کہتے تھے۔ اس مکان میں صدیوں پرانے لکڑی کے دروازے، ٹوٹے ہوئے شیشے اور ایک بڑا باورچی خانہ تھا۔ دن میں یہ باورچی خانہ عام سا لگتا تھا، لیکن رات کے وقت وہاں کچھ الگ ہی کھیل کھیلا جاتا تھا۔ زویا نے ایک دن ایان سے کہا، کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ بیری والے مکان کے باورچی خانے سے رات کو خوشبو کیوں آتی ہے؟ ایان ہنستے ہوئے بولا، وہاں کوئی نہیں رہتا، یہ سب وہم ہے تمہارا۔ لیکن زویا نے عزم کیا کہ آج رات اس راز کو جانے بغیر نہیں رہے گی۔ شام ڈھلے زویا نے چھوٹا سا بیگ تیار کیا، ٹارچ اور کیمرہ ساتھ لیا اور ایان کو بھی مجبور کیا کہ وہ اس کے ساتھ چلے۔ دونوں نے نیم اندھیرے میں حویلی کا دروازہ کھولا۔ اندر داخل ہوتے ہی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا، جیسے کوئی سرگوشی کر رہا ہو۔ باورچی خانے کی طرف بڑھتے ہی اچانک بریانی کی خوشبو آنے لگی۔ زویا نے حیرانی سے ایان کی طرف دیکھا، کیا تم بھی یہ خوشبو محسوس کر رہے ہو ایان؟ ایان نے سخت لہجے میں کہا، یہ ممکن ہی نہیں، یہ حویلی تو خالی ہے۔ لیکن خوشبو بڑھتی گئی۔ جب وہ اندر داخل ہوئے تو چولہے پر واقعی ایک بڑی دیگ رکھی تھی۔ دیگ سے دھواں نکل رہا تھا اور ساتھ ہی ہلکی ہلکی قہقہوں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ اچانک ایک سایہ ان کے پیچھے گزرا۔ زویا نے ٹارچ گھمائی تو سامنے مہک کھڑی تھی۔ مہک نے آہستہ آواز میں کہا، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ ایان نے گھبرا کر پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ یہ کھانا کون بنا رہا ہے؟ مہک نے کہا، یہ رسوئی صرف رات کو زندہ ہوتی ہے۔ یہاں جو کھاتا ہے وہ زندہ رہتا ہے، لیکن اپنی اصلیت کھو دیتا ہے۔ چولہے کی آگ تیز ہوئی اور دھوئیں سے ایک سایہ دار شیف نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں پرانی ہانڈی اور کالی لکڑی کا چمچ تھا۔ اس کی آنکھوں میں سرخ چمک اور چہرے پر نقاب سا تھا۔ وہ بولا، خوش آمدید رات کی رسوئی میں۔ آج تم دونوں کے لیے میں نے خاص کھانا بنایا ہے، ایک بار چکھ لو پھر کبھی بھوک نہیں لگے گی۔ زویا نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، یہ سب حقیقت نہیں ہو سکتا۔ لیکن شیف نے چمچ آگ پر گھمایا اور ہانڈی سے آواز آئی جیسے کوئی اندر سے رو رہا ہو۔ ریحان چاچا اچانک باورچی خانے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، زویا، ایان، فوراً یہاں سے نکل جاؤ، یہ شیف صدیوں پہلے کا ہے۔ وہ اپنی بھوک کو زندہ رکھنے کے لیے ہر رات کھانا پکاتا ہے، لیکن وہ کھانا انسانوں کی روح سے بناتا ہے۔ زویا اور ایان نے پیچھے دیکھا تو دیگ میں جو بریانی تھی اس کے چاولوں میں انسانی آنکھیں جھلملانے لگی۔ شیف نے زور سے قہقہ لگایا اور بولا، اب تم جا نہیں سکتے۔ ایک بار جو رات کی رسوئی میں آتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے اس کا حصہ بن جاتا ہے۔ زویا نے ہمت کر کے چولہے کی آگ پر پانی پھینک دیا۔ اچانک دیگ سے تیز چیخ نکلی اور پورا باورچی خانہ لرزنے لگا۔ مہک نے زویا کا ہاتھ پکڑا اور کہا، دوڑو، یہی واحد موقع ہے۔ زویا، ایان اور ریحان چاچا حویلی سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن جب انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو باورچی خانے کی کھڑکی میں وہی شیف کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں چمچ اور دیگ ابھی بھی ابل رہی تھی۔ اس دن کے بعد زویا اکثر سوچتی کہ آخر مہک کون تھی؟ کیا وہ زندہ انسان تھی یا خود رات کی رسوئی کا حصہ؟ اور آج بھی اگر کوئی رات گئے بیری والے مکان کے قریب سے گزرے
تو اسے بریانی کی خوشبو ضرور آتی ہے، لیکن یاد رکھو جو ایک بار اندر گیا وہ کبھی واپس ویسا نہیں لوٹتا۔ تو یہ تھی رات کی رسوئی، ایک کہانی جہاں بھوک صرف جسم کی نہیں بلکہ روح کی بھی تھی۔